اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں تھوڑا سا اس کا بات بتائی ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ مددگار بن جائیں، اللہ کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، چونکہ یہ عالم اسباب ہے، اس میں ہر کام اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ اب بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے برستی ہے؟ کیا ایک سرکل ہے اس کا؟ بارش کا ایک سرکل ہے، تو وہ عالم اسباب ہے۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ، یہ نوالا جو ہم کھا رہے ہیں، کون کھلا رہے ہیں ہمیں؟ اللہ کھلا رہے ہیں، لیکن یہ رزق آ کیسے رہا ہے؟ اس میں ایک لمبا پروسیس ہے۔ ذمہ دار اگر فصل نہیں بوئے گا تو کاٹے گا کیا؟ جب کاٹے گا نہیں تو آپ کھائیں گے کیا؟ تو بہرحال ایک لمبا، یہ عالم اسباب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی چاہتا ہے، اور انسان کی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، نہ ہم سوچتے ہیں نہ وچار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت قیمتی اور بہت بڑے فائدے سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی منزل اللہ۔ اب اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کا تقرب، اللہ کے نزدیک ہونا، اور اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار۔ تو اللہ کی ملاقات، اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں پھر ہوں گی، یعنی انسان یعنی اصل چیز جو ہے وہ تقرب الہی ہے۔ قریب جان کے آپ کو کسی چیز کا پتہ چلے گا، یہ چیز ہے کیا، اس کی شان کا پتہ چلے گا۔ قریب جا کے آپ کو معرفت ہوگی، قریب جا کے آپ کی ملاقات ہوگی، قریب جا کے آپ دیدار کر سکیں گے۔ یہ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کے تقرب اور اس کی ملاقات، اللہ کی ملاقات، اس کا تقرب، اس کی پہچان اور اس کا دیدار، اس کا نام کیا ہے؟ جنت۔ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے۔ کامیاب لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو جنت جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ جو جنت کے لیے کوشش کریں گے سر توڑ۔ ہمارا خیال ذرا مختلف ہے نا، بس کلمہ پڑھ لو اور بس اپنے کام کیے جاؤ، پھر اور تھوڑے سے نماز روزہ کے اہتمام کر لو، بس تم جنتی ہو۔ یہ بات غلط ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور اس اللہ کا بلاوا اور مدعا یہ ہے کہ انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دے، اور عرش تو اس کے پہلو میں ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ آپ دیکھیں جو مقصود ہے وہ موجود ہے۔ المقصود والمقصود، یہ اس میں ہے نا کہ جو درود تاج ہے نا، اس میں یہ الفاظ ہیں۔
والمقصود موجود ہو، وہ پورا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، مقصود موجود ہے. تو یعنی دل میں مطلب ہمارا کعبہ ہے نا، کعبہ جو ہے وہ اصل میں مومن کا دل ہے. یہ معلوم ہے آپ کو، مومن کا دل. تو دل میں آپ کے کعبہ موجود ہے، یعنی صلاحیت رکھتا ہے. ہمارا دل صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ اس کو پاک و صاف کر لیں تو یہ کعبہ بن جائے گا، عرش الہی بن جائے گا. کعبے کی حیثیت پھر کم ہو جائے گی. جو آپ بڑی شوق و ذوق کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں، بہت سے جمع پونجی ساری یہی لگا دیتے ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں. وہ مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسود از قطع منزل ہا، کہ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے. بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو؟ چیار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے. چسود از قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ دیکھیں حج ایک بار فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ مطلب جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ اب عمرے پہ جا رہا ہوں، آج حج پہ جا رہا ہوں، اور جو حج ہے وہ آپ حج کرنا نہیں چاہتے. یعنی جو عرش ہے اس سے آپ بے نیاز ہیں. دل کو آپ عرش الہی بنا سکتے ہیں تو عرش الہی بنا لینا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو ہمارا تو خیر ایک الگ بات ہے، حالت بری ہے ہماری. تو موضوع آج کا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ میرا ایک کام ہے، آپ میری مدد کر رہے ہیں، بس یہ مدد ہے. آپ کی بیگم صاحبہ کچن میں ایک کچھ مہمان آنے والے اور ہنڈیا ذرا بڑی ہے یہ وہ، تو آپ اس کو مدد کرتے ہیں، بازار سے کھانا بھی لا کے دیتے ہیں، کچھ اور بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کام کاج، تو یہ اس کی مدد ہوگی. یہ ہمارے گھر میں اگر کوئی نوکرانی آتی ہے تو وہ کیا ہماری مدد کرتی ہے، جو ہمارے کام ہے اس میں ہم اس کو پیسے دیتے تھے. تو یہ مدد کا ایک عام جملہ ہے، یعنی اس میں کچھ اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ہے اس میں گہرائی ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کریں ہم. کیا اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ کے مددگار بن جائیں. اللہ تعالیٰ انسان کو جنت بلا رہا ہے، آپ اس کے مددگار بن جائیں. لوگوں کو اٹھا کے جنت بھجوانا شروع کر دیں. جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال ایک ایسے انسان کی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے اور لوگ اس میں یعنی گرے پڑ رہے ہیں، ایک ایک آتا ہے اور گرتا ہے، اور میری حیثیت یہ ہے کہ ایک ایک کو میں آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچانے والا. تو یہ مدد ہے اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلے خود آپ نے اپنی مدد کرنی ہے، یعنی مدد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. سب سے پہلے آپ کا درجہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، کیونکہ یہ حکم الہی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں. دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اگر اس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت نہ کیا اور کوشش نہ کی تو یہ آگ میں جائے گا. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ ایسی بات ہے کہ ایک امتحان ہے، آپ اس میں بیٹھ گئے، تیاری کی اس کے لیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے ورنہ ناکام ہوں گے. ایسی بات ہے، اتنی وہ مشکل بات نہیں ہے. یا ایک مطلب کوئی بھی کام، ایک شاگرد آتا ہے ایک ڈینٹر کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، تو وہ بچے نے اگر اپنے آپ کو یعنی سیریسلی اس کام میں انوالو کر لیا اور کچھ کام سیکھ لیا تو وہ ڈینٹر بن جائے گا.
نہیں ہے تو پھر وہ نہیں بنے گا۔ دلچسپی کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ سارے کام دلچسپی سے ہوتے ہیں، ہم زندگی دلچسپی سے گزار رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری دلچسپی کس میں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہماری دلچسپی جنت جانے کی نہیں ہے، عام معاشرے کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم نہیں چاہتے عملی طور پہ کہ ہم جنت میں جانے کے اہل ہو جائیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ تو زور زبردستی والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کی چلیں ابھی بات کرتے ہیں اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم